या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, वकील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। मोहब्बत से जिसे समझ आइए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मोहम्मद इकबाल अजीम जो ज़ाहिरी तौर पर आंखों से नाबीना थे, उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की शान में कुछ गुजारिशात पेश की, वो मैं आपकी नज़र करने लगा हूँ, समाअत कीजिए। थोड़ा सा ये तस्वर में रखिएगा कि वो ज़ाहिरी तौर पर आंखों से नाबीना थे, वो देख नहीं सकते थे, और वो लिखते हैं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दो। आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर घर सजा दो। आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर घर सजा दो। पर कहता है कि मेरे घर में अंधेरा बहुत है, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, वरना पलकों पे शम्मे जला दो। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, वरना पलकों पे शम्मे जला दो।
دیکھیے, محبت دیکھیے اس ظاہری طور پر آنکھوں سے نابینا شخص کا. وہ کہتا ہے کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے, دیدار میرے نزدیک آئے, بے نگاہی پہ میری نہ جائے, دیدار میرے نزدیک آئے, دیدار میرے نزدیک آئے. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں, دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں, دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. اور روضہ پاک پیش نظر ہے, سامنے میرے آقا کا در ہے. روضہ پاک پیش نظر ہے, سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں, مجھ کو کیا کچھ. او ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی, تے ماں مرتے او یارو پیکے مک دے, ماں مرتے یارو پیکے مک دے, پیو مرے کربلا او شالا مرن نویر کسے دے, شالا اجڑ جاندہ جے ملا. دیگر ٹلی تے شامہ پیاں ہو لوگ کرانو آئے, او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے, او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے. صلاۃ کے بعد بارگاہ خداوندی میں فریاد ہے, اللہ اپنے نام اور اپنے کلام کی برکتیں نصیب فرمائے. آپ خاطر جمع رکھیں, معاملہ خاصا, موسم, حالات, فیشن بدل چکا ہے. پہلے کبھی ایسا ہوتا, مجھ سے جو بڑے عمر کے بندے ہیں, میں 60 سال کا ہوں, تو میں نے یہ ساری تبدیلیاں اپنی 60 سالہ زندگی میں دیکھی. حصول برکت کے لیے کہا جاتا محفل ہونے والی ہے, حصول برکت کے لیے نعت پڑھی جائے گی, اور پھر علماء آپ کی تربیت کے لیے خطاب فرمائیں. اب بات الٹ ہے, اب نعت خوانی محفل میں ہوگی اور حجت پوری کرنے کے لیے خطاب ہوگا.
جب کسی قوم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا تو پھر شاعری اچھی لگتی ہے، جب کرنا ہوتا ہے تو پھر غصہ چڑھتا ہے۔ جس قوم کو بیٹھنے کا سلیقہ نہ آئے، مہمان اور میزبان کے آداب نہ آئیں، پھر وہ کیا سمجھتی ہے وہ چاند سے اوپر بھی چلی جائے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ گلیوں میں نالیوں میں مسلمانوں کا خون بہے گا، لاشیں بے گور و کفن پڑیں گے، پڑوس میں آگ لگے گی اور کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ وہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹھٹے مار کے اسے پوچھو کہ تو یہ کیا کہتا رہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ مسلمان کا وجود جب اللہ کی اور اللہ کے نبی پاک کی تعلیمات سے خالی ہوتا ہے تو موٹا ہونے سے، چٹا ہونے سے، کالا ہونے سے رب کی بارگاہ میں ایک ناخن کی اہمیت بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اس کے وجود میں اپنے رب کی تابعداری آ جائے، اپنے رسول کی سنت کا نور آ جائے، تو وہ وقت کے لوگوں کی نظر میں غلام بھی ہو تو کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عزتیں عمل کرنے والی قوم کو ملتی ہیں میرے دوستو۔ جو لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور میرے حضور کا فرمان سچا فرمان، سچا نبی نے سچ کہا۔ قرآن مجید نے کہا کہ پہلے لوگوں میں جنتی زیادہ، جہنمی تھوڑے، سورۃ واقعہ، اور کہا کہ آخری لوگوں میں جہنمی بہتے اور جنتی تھوڑے۔ فرق آپ کے سامنے ہے کہ ہم مسجد سے باہر 50 دفعہ تبصرے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کیونکہ یہ سچ ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ مکہ نہیں پوری دنیا میں محمد جیسا کوئی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے یہ حق کہتا ہے، جو یہ کلام سناتا ہے اس کلام کی مثال نہیں۔ اس کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی جڑیں زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں، اس کا قد کسی موسم سے جھکنے والا اور خزاں آنے والا نہیں ہے۔ مٹھاس اتنی ہے کہ روح میں اتر جائے، اور اثر اتنا ہے کہ پتھر بول پڑے، لیکن نہیں مانتا ہو۔ کس لیے؟ کہ میری آکڑ نہیں جاتی، میری انا ہے، میرے برادری اور قبیلے کا ترا جو ہے وہ نیچے آتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات اس کی بھول تھی۔ اگر وہ محمد کی نوکری کرتا، اللہ اس کا شملہ اور اونچا کرتا، اور اونچا کر دیتا۔ اے پیارے لوگوں، میں نے کہا بھی جو پتہ ہے وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، لیکن میں اپنے وقت کا قرض چکا رہا ہوں۔ ہم نے سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا ہے کہ خدا کی قسم گردن کٹ سکتی ہے لیکن حق کہنے سے باز نہیں آئے گی، لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ آج محلے میں سب سے ناپسندیدہ مولوی وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو سچ بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ازل سے بات ہے، وگرنہ حسین جیسا سونا کون تھا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ اس کی اولاد نے کسی کا کیا نقصان کیا تھا؟ اور کون سا کام تھا جو جوان قاسم نے خلاف سنت اور خلاف دین کیا تھا؟ اس علی اصغر نے اپنے باپ کی گود میں کسی کو کیا گالی دی تھی کہ اس کے گلے میں تیر اتار دیا گیا؟ بات کیا ہے؟ پوری نسل کہتی ہے زمانے کے حکمرانوں سنو، ہمیں جیل تو دے سکتے ہو لیکن ہماری زبان سے حق بات بند نہیں کر سکتے۔ یہ تھا بھی حسین کی بات کہ اس نے کہا یہ وقت کا حاکم اگر اس کے خلاف اتر آیا ہے، یہ مجرے کرتا ہے، یہ حرام خواری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن ہم نے تو محمد کی زبان چوسی ہے، اور لوگ نبی کی بات سن لیں تو جان دے دیتے ہیں۔ ہم تو اس کے خون سے ہیں، دین کے کیسے بے وفائی کرتے؟ تو پیارے لوگوں آؤ سمجھو، میں کل اپنے بچوں کو جو کلاس پڑھا تو اس میں ایک بات صرف کہہ کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میری ہمبل ریکویسٹ آپ سے ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، خدا کی قسم یارو یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں، میرے رب نے کہا والعصر، اور میں رب ہو کے تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں اے بندے خسارے سے بچ، نقصان سے بچ۔ میں نے تیرے لیے جہنم نہیں بنائی ہے، میں نے تو جنت سجائی ہے، اور جنت کی خوشبو دے، اس کے برتن دیکھ، اس کے لباس دیکھ، اس کا گھر اور حسن دیکھ، اور تو کیوں نہیں ادھر آتا؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ بتانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دھوکہ تمہیں ہوا کیوں ہے؟
इस धोखे की वजह तो बता ना। अपने रब ने कहा ये जन्नत है नेकों के लिए, परहेजगारों के लिए, तो फर्मा बरदारों के लिए, सब्र करने वालों के लिए, रोजादारों के लिए, दरूद पढ़ने वालों के लिए, और अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए, तिलावत करने वालों के लिए। और कोई ये काम तो कर ले, जन्नत दूंगा ना। कुछ एक तो कर ले यार, जो वादा किया है तेरे साथ, कोई बहाना तो कर। उस बहाने को हम कहें, हमें अगर ये पैकेज मिले, वापदा वाले हमें कहें कि आप अपने घर में ओ ये वाला बल्ब लगा लो, तुम्हारा बिल इतना कर देंगे, अगले महीने इतना कम कर देंगे, सारा टब्बर वो काम करने को तैयार होता है, 10 रुपए बचेंगे। लेकिन अल्लाह कहे कि ऐ बंदे, इस तरह के दाग धब्बे तेरे कपड़ों को, तेरे जिस्म को, तेरी आंखों को ना लगे हुए हों, तो फिर जन्नत का संसर तुझे पास कर, तो सीधा जन्नत में जाएगा। मैं क्लास पढ़ा था कि क्लास में क्या करें भाई, मदरसे के अंदर बच्चों को इस तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं, जो मैं आपको इनमें से एक बात सुनाने लगा हूँ। हर रोज़ ऐसी सैकड़ों बातें पढ़ाई जाती हैं। वही बच्चा उठ के जब घर आता है, वही बच्चा जब उठ के अपने बाप की दुकान पे आता है, वही बच्चा उठ के जब अपने और बाप को दफ्तर से आते जाते देखता है, तो बात कुछ और होती है। जो वहाँ पढ़ी होती है उसके उलट, जो यहाँ देखता है उसके उलट। इस तादाद में जो नस्लें पलती हैं, फिर उनका अंजाम मेरे सामने। मैं भी उन्हीं में शामिल। मैं आपको आपसे अलग नहीं समझ रहा, मैं आपसे तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने दौर की बेबसी का इजहार कर रहा हूँ। रब कहता है कि कसम है बंदे तू खसारे में। इब्ने मुबारक कहते हैं ये बंदा और ताबी था और बड़ी शोहरत पाई तकवे में, नेकी में, फौत हो जात। तो फौत होने के बाद इनके खुलाफा में से किसी को ख्वाब में आए, पूछा बंदा नवाज, आप ज़माना तो आपको अल्लाह का वली या अल्लाह का दोस्त समझता था, लेकिन क्या अल्लाह ने भी तुझे अपना दोस्त बनाया? आज कब्र में उतरा है और लोग तो तुझे वक्त का गौस कहते हैं, अल्लामा कहते हैं, शलामा कहते हैं, फहामा कहते हैं, लेकिन जब कब्र में उतरेगा वहाँ तेरा नाम क्या है? और क्या वहाँ भी तो अल्लाह के दोस्तों में है? क्या वहाँ भी? तो कहा क्या हुआ मामला, आपके साथ क्या हुआ? तवज्जो चाहूँगा, बस मुझसे सी बात है। कहा माँ, अल्लाह के फजल से, रब की रहमत से मुझे बख्श दिया गया है, जन्नत दे दी गई है, उसका वादा कर लिया गया है मेरे साथ, लेकिन हिसाब रब ने पूरा लिया। इब्ने मुबारक कहते हैं कि भाई हिसाब मेरे साथ पूरा हुआ है, रब ने रहमत से मुझे माफ कर दिया, जन्नत दे दी है, लेकिन हिसाब पूरा हुआ। उसमें से एक बात उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरा हिसाब लिया जा रहा था तो मेरे साथ हुआ क्या। मैंने कहा भाई ये नसाब की किताब है, आप जानते हैं रसाले भी किताबें होती हैं, नावल भी किताबें होते हैं, और आपके वो पसंदीदा आथर राइटर्स की किताबें भी किताबें होती हैं, लेकिन जो नसाब में पढ़ाई जाती हैं वो मुतफिका बातें होती हैं, मुतबर बातें होती हैं, मुस्तनद बातें होती हैं, ताकि नस्ल को पैगाम, आने वाली नस्लों को, हमने नबी से ये फरमान नहीं सुना है, हमने ये नबी से कुरान नहीं सुना है, लेकिन सुनाने वालों ने इतनी अमानत निभाई है कि ज़ेर ज़बर में फ़र्क नहीं आने दी है बात को। तो ये निसाब है, ये निसाब है, कुरान निसाब है, मेरे नबी का फरमान निसाब है आने वाली नस्लों को, कि कोई जो है कितना भी ज़माना ख़राब हो जाए, लेकिन अगर आईना देखना चाहे तो फरमाने रसूल को सामने रखे अपनी तस्वीर देखे कि मैं कैसा हूँ भाई। मेरे बालों का स्टाइल जैसे आप देखते हैं, अपने लिबास की खराश तराश जैसे आप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आप रब को दिखाना चाहते हैं तो आईना मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, नबी का वो आईना, उसमें देखो, मुफ्ती से ना पूछो और मुल्ला के ऊपर गुस्सा ना निकालो, अपने आप को देखो कहाँ स्टैंड करते हो। जन्नत आपकी, रब आपका, नबी आपका, कुरान आपका, वो इसमें कोई रब ने वकील नहीं बनाया है, सिर्फ एक ही जो है आमना का लाल अल्लाह ने मबूस फरमाया। इसलिए अपने आप को देखो, कभी तो देखो यार उस आईने के सामने खड़े होकर, कि जिस आईने ने तुम्हें बताना है तू कब्र में तेरा नाम क्या होना, कब्र में तेरी पहचान क्या होनी, कब्र में तू कहाँ स्टैंड करेगा। अगले घर में आपने बैरिया में घर बनाया, चकलाले में आपका घर था, ये 5-1.5 मरले का मकान और बहरिया का मकान, आप जो है वो खुश होते हैं, भाई ये हुआ ना, ये हुई तरक्की, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। आपने यहाँ से कब्र में पहुँचना है, अपने घर वाले कब्र का नक्शा भी देख लो, किसी दिन मरने से पहले वो नक्शा देख लो। ए नौजवानों, अपनी जवानी पे तरस खाओ, ए बूढ़ो बंदो अपने बुढ़ापे का लिहाज करो,
اپنی قبر کو دیکھو اگر دیکھنا چاہتی ہو تو۔ اللہ نے دکھائی ہے۔ ابن مبارک اس کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بھی میں ایک دن جب زندہ تھا، ایک دن اپنے دوست کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی دکانوں پہ جاتے ہیں، یہ آف کورس ایسی باتیں ہیں تو، لیکن آپ اپنی دوست کی دکان پہ ہوں تو موج کرتے ہیں، اور اگر ادھر سے کچھ چیز چنگی لگی ٹافی اٹھا کے کھا لی، ادھر سے اچھی لگی تو پہلے ریوڑیاں ہوتی تھیں وہ کھا لی، ادھر سے اچھا لگی تو کوئی اور چیز، میرا دوست ہے بھائی، ہاں حق ہے، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو ابن مبارک کا قول سنا رہا ہوں، یہ بات کیا ہے یہ الگ ہے۔ آؤ ادھر آتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں اپنے دوست کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا اور یہ گندم کی بوری گندم بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہوئی تھی، میں نے اس سے چٹکی سے ایک دانہ اٹھایا، کھیلتے ہوئے باتیں کر رہا ہوں، ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجابیاں دی زبان تے ہندوستانیاں دی زبان تے پنجابیاں دا ہاتھ رکدا نہیں، ہو یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، وہ زبان سے کچھ کہتا رہے گا، یعنی یہ ایک مزاج ہے، معقول ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے لیکن ایک معقول ہے۔ تو اسی طرح کا میں نے وہاں سے گندم کا دانہ اٹھایا اور دانہ اٹھا کے اس کو کٹ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جو ہی میں نے اس کو 2 ٹکڑے کیا مجھے سمجھ آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ اپنے بھائی کے گندم کو مال کو میں نے نقصان کر دیا، لیکن میں نے وہ دونوں ٹکڑے اسی طرح بوری میں واپس رکھ دیے۔ ابن مبارک کہتا ہے آج مرا ہوں نا تو اللہ نے حساب لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا یہ اپنے بھائی کے مال کو نقصان کیوں پہنچایا۔ اس کے بدلے میں ابن مبارک کہتا ہے بھائی میں نہیں کہتا، یہ جلالین تفسیر ہے، یہ کتاب دیوبندیوں کو ہی پڑھائی جاتی ہے، سنیوں کو پڑھائی جاتی ہے، بریلیوں کو پڑھائی جاتی ہے، وابیوں کو پڑھائی جاتی ہے، یہ اتنی معتبر مفسر کی کتاب ہے کہ پوری امت کے تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، اس کے بغیر اور نہ وفاق المدارس نہ تنظیم المدارس دونوں بورڈ سند نہیں دیتے، اگر بندہ جلالین سے پاس نہ ہو تو اسے سند نہیں ملتی عالمہ فاضلہ کی۔ یہ کہتا ہے ابن مبارک میں نے وہ دانہ رکھ دیا، مرا ہوں تو مجھ سے حساب ہوا اور حساب پہ اللہ نے اس نقصان پر میری نیکیاں کاٹیں، میری نیکیاں کاٹ کے میں نے جس دوست کا یہ نقصان کیا تھا اس کے کھاتے میں لکھی گئی، معاف مجھے کر دیا لیکن حساب دیتے ہوئے چاسابی۔ پیارے مسلمانوں، سونے مسلمانوں، آج جوید اقبال مرحوم کی روح کو اصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، ہمارے ہونے سے، دعا کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، قرآن پڑھنے سے، خیرات کرنے سے یہ ثواب ہوگا، لیکن جوید اقبال اپنا حساب دے گا۔ اگر جوید اقبال نے دینا ہے تو ہم نے بھی دینا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم میں سے کون بندہ ہے کبھی رات کو دکان کا تو حساب کرتا ہے، اگر ملازم ہو تنخواہ کا حساب بھی کرتا ہے۔ بھائی مجھے رات 2 بجے ایک وقت جب میں جاب کر رہا تھا تو 2 بجے کے قریب میرے دوست کا فون آ گیا، رات گئے اٹھا، میں کیا خیر ہو تو کہتا ہے یار وہ تو نے سنا وہ خبروں میں وہ بڑھ گئی ہے تنخواہ، تو کتنا حساب لگایا تو نے؟ یعنی رات 2 بجے وہ حساب کر رہا ہے کہ کتنی تنخواہ بڑھ گئی ہے، صبح جانا ہے دفتر۔ وہ اللہ کے بندے، وہ خدا کی قسم پھر کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قسم اٹھائے تو پھر میں ملا کی قسم کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے خسارہ یہ نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی، خسارہ یہ ہے کہ دن گزر گیا ہے، تو نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ دوبارہ دن نہیں آنا، دوبارہ دن نہیں آنا۔ اے جوان تیری جوانی میں کمی ہوئی ہے، اے بوڑھے تو قبر کے قریب ہوا ہے، اے بچے تیرا بچپن چھینا جا رہا ہے، تو قبر کے قریب ہو رہا ہے، یہ دن دوبارہ نہیں آنا۔ تو دیکھ رات کو سو کے سونے سے پہلے بستر پہ جا کے حساب کر بھئی آج کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی غیبتیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا سچ بولا ہے، اور جمع کر تفریق کر، باقی کیا بچا ہے۔ اگر کوئی پلس میں جواب ہے تو شکر ادا کر کہ یار آج ایک دن میں حساب کتاب کرنے سے 10 روپے تو بچے ہیں نا، تو میرا رب تو ایک نیکی پہ بھی بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا حساب پلس میں جا رہا ہے، بھئی یہ بڑی امام سرکار نے کوئی چکلالے والوں کو پانی نہیں لگوا کے دیا تھا کہ لوگ ادھر جا کے دعائیں کرتے ہیں، ان کو کوئی بجلی مفت نہیں دی کہ لوگ ادھر جا کے کرتے ہیں۔ وہ قبل موتو اتموت، مرنے سے پہلے انہوں نے اپنا روز کا حساب کیا تھا۔ آج برائیاں کتنی کی، آج نیکیاں کتنی، انداز اس کے سامنے۔ اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی خسارے سے بچائے، نقصان سے بچائے، ہمیں بھی حساب کی یہ سمجھ دے کہ جب قبر میں اترے نا تو دل میں یہ تو ارمان ہو نا
کہ اگر کسی کو دینا پڑ گیا تو میرے جیب میں کوئی 10-20 روپے ہیں وہ دے تو دوں گا نا. وہ نمازیں 4 پڑھی ہیں بھائی, 2 نفل بھی پڑھے تھے بھائی, اور تلاوت بھی کی تھی. ہاں یار کسی بہانے سے میرا پڑوسی راضی تو ہو جائے گا نا, میرا رب اس کو دے کے میری جان چھڑا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب پہ اپنی مہربانی فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم پروردگار ارض و سما کے پالنہار, ہم سب کے رب تیرے حضور فریاد ہے مولا. ہم نے تیرے نام کی پاکیزہ کلام کی جو تلاوت کی, 41 مرتبہ پاکیزہ قرآن کی تلاوت, اس کی متفرق صورتیں, آیتیں, پاکیزہ کلمات طیبات, ان نیک دل مسلمانوں نے اس پاکیزہ بزم میں تشریف لا کر نیکی کے نیت سے, ارادے سے تیری رحمت کے حصول کے لیے سورۃ فاتحہ کے پاکیزہ کلمات پڑھے, سورۃ اخلاص کے عظیم کلمات کو تلاوت کیا. مولا فاتحہ جو ہے وہ دروازے کھول دیتی ہے, رحمت کے دروازے, تیرے کرم کے دروازے, تیرے فضل کے دروازے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان مانگنے والوں کے لیے تو نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. مولا رحمتیں عطا فرما دے, مولا برکتیں عطا فرما دے, مولا اپنے کرم کی بھیک نصیب فرما دے. یہ ہدیے, یہ تحفے مولا, یہ نذرانے تیری بارگاہ میں ادب سے تیرے عاجز بندے کرتے ہیں. مولا قبول فرما. تیری رحمت کو جوش میں لانے کے لیے مولا تیرے پاکیزہ قرآن کی تلاوت اور تیرے پیارے نبی پاک پر درود و سلام کی جو خوشبو پھیلائی ہے مولا, اسے معطر کر کے آسمانوں تک پہنچا دے. مولا بارگاہ رسالت مآب میں ہدیتاً تحفتاً ادباً مولا غلامانہ یہ تحفہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ کے صدقے میں آپ کے والدین کریمین, اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, خلفاء راشدین, صحابہ صحابیات, تابع تابعین, صالحین, صدیقین, مقربین, علماء دین کی, اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش ہے. مولا قبول فرما. مولا کریم پنجتن پاک 12 اماموں کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام روحانی سلاسل سے تیرے نیک برگزیدہ بندے, غوث, قطب, ابدال, قلندر, فقیر, درویش, اور خصوصاً سیدی و سلام شیخ عبد القادر جیلانی, قطب ربانی, محبوب سبحانی, الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش کرتے. مولا قبول فرما. آج کی اس پاکیزہ دعا کو, خیرات کو, نیاز کو, اور خصوصاً مولا یہ تیرے نیک بندوں کی جانب سے مانگی جانے والی دعائے بخشش اور مغفرت کو جناب جوید اقبال مرحوم کی روح کو سال ثواب کرتے. مولا قبول فرما. مرحوم کی اولاد نے, بھائیوں نے, خاندان والوں نے, مولا ان کے دوستوں نے, چاہنے والوں نے تیری بارگاہ میں یہ جرگہ پیش کر کے فریاد کی ہے. مولا تو دلوں کی باتیں جاننے والا ہے. سونے رب اس جرگے کو عزت دے, یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم کی بخشش فرما دے, ان کی زندگی کی کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. مولا کریم آج یہ سارے تحفے قبول کر کے اس گہری قبر والے کا درجہ بلند فرما دے. مولا ہم اپنے عمل سے نہیں, تیرے نبی کے فرمان کے صدقے میں کہتے ہیں کہ مرحوم کو اپنی اولاد کی جانب سے پیش کیے جانے والے تحفے کے بدلے میں آج ان کا درجہ بلند فرما دے. تیرے نبی نے فرمایا, سچ فرمایا, ہم اس کے لائق نہیں ہیں, لیکن مولا تو شانوں والا ہے, عظمتوں والا ہے, کرموں والا ہے, تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ مولا میرے پیارے نبی پاک کے فرمان کا اس محفل کو مصداق بنا دے, حقدار بنا دے, قبولیت والی بنا دے, رحمت والی بنا دے. وہ تیرا نیک بندہ گردن جھکائے آیا بیٹھا ہے تو مولا اس کی آمین کی برکت مرحوم کو نصیب فرما. مرحوم کی اولاد کے سینوں کو ٹھنڈک دے مولا ان کے بھائیوں کو, قرابت داروں کو, بیٹیوں کو, سب کو مولا سکون قلبی نصیب فرما دے. مرحوم کی بخشش فرما دے. ان کے خاندان قبیلہ سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں مولا ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما. مولا کریم یہ دور و نزدیک سے معزز مہمان جو تشریف لائے
اس دعا میں شامل ہونے کے لیے مولا ان کے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما دے، ان سب کا آنا باعث رحمت فرما دے، باعث خیر فرما دے، مرحوم کی اولاد کو اپنے باپ کا نیک وارث بنا دے، اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اپنے باپ کی نصیحتوں وصیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے باپ کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ اے میرے کریم رب تجھے تیرے کرم کا واسطہ نبی پاک کی ساری امت مرحومہ کی بخشش فرما دے مولا۔ کہیں جہاں کہیں مسلمان جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں مولا، ان کی بے بسی پہ رحم فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرما، نبی پاک کی امت سمجھ کے مولا عزتیں برکتیں اور سکون عطا فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، بر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ہے پروردگار عالم اپنی خاص رحمت فرما کے ہم سب تیرے عاجز بندے فریاد کرتے ہیں کہ زندگی شان کے ساتھ اور موت ایمان پہ نصیب فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا نبيا صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه قاسم رزقه محمد وآله وأهل بيته وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔